کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی پنجاب میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جو صدیوں کی جنگوں، حکمت اور انسانی محنت کا زندہ گواہ ہے؟ میں آپ کو لے چلتا ہوں روہتاس قلعے کی جانب، جو جہلم کے قریب دینا شہر سے صرف 16 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ تقریباً 170 ایکڑ پر پھیلا یہ قلعہ اپنی مضبوط دیواروں، بلند قلعے کے برجوں اور خفیہ راستوں کے ساتھ صدیوں کی تاریخ سناتا ہے۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے 1541 میں تعمیر کروایا۔ شیر شاہ سوری، جنہیں اپنے دور کا سب سے بڑا فاتح اور انصاف پسند بادشاہ کہا جاتا ہے، نے شمالی ہندوستان میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اپنے دور کی فوجی اور انتظامی حکمت سے تاریخ میں امر ہو گئے۔ روہتاس قلعے کا اصل مقصد مقامی گکھار قبائل کی مزاحمت کو ختم کرنا اور اہم تجارتی راستوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا، خاص طور پر گرینڈ ٹرنک روڈ کے ذریعے آنے والے لشکروں اور تاجروں کو قابو میں رکھنا۔ تعمیر کا کام راجہ تودھر مال کی نگرانی میں شروع ہوا، جو خود لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں مقامی قبائل نے کام کرنے سے انکار کیا، مگر شیر شاہ سوری نے مزدوری میں اضافہ کر کے اور حکمت عملی کے تحت انہیں قلعے کی تعمیر پر راضی کیا۔ تصور کیجئے کہ ہزاروں مزدور رات دن محنت کر رہے تھے، پتھر تراشتے، دیواریں بلند کرتے اور ہر زاویے میں دفاعی حکمت عملی نافذ کر رہے تھے۔ قلعے کی بیرونی دیواریں 10 سے 18 میٹر بلند اور 10 سے 13 میٹر موٹی ہیں۔ ان پر 68 قلعے کے برج، میسیکولیشنز اور مختلف دفاعی انتظامات بنائے گئے تاکہ دشمن کے کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جا سکے۔ سہیل دروازہ، شاہ چند والی، کابلی، ششی، لمگر خانی، تلاکی، موری، خواص خانی، گتالی اور سار دروازے نہ صرف داخلے کے لیے بلکہ ہر ایک دفاعی حکمت عملی کے اہم حصہ تھے۔ یہ دروازے صدیوں پہلے فوجیوں کے قدموں کی گونج اور جنگ کی گہما گہمی کے شاہد تھے، اور ہر برج اور دیوار ایک فوجی حکمت عملی کی مثال پیش کرتا ہے۔ قلعے کے اندر سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اس کے خفیہ راستے اور سرنگیں ہیں۔ یہ سرنگیں نہ صرف دشمن کے حملے کے دوران فوجیوں کو محفوظ انداز میں نقل و حرکت کرنے کی سہولت دیتی تھیں، بلکہ بادشاہ اور افسران کے لیے ہنگامی فرار کے راستے بھی فراہم کرتی تھیں۔ کچھ سرنگیں قلعے کے دروازوں سے جڑتی تھیں، جبکہ دیگر سرنگیں قلعے کے اندر موجود پانی کے ذخائر اور باغات تک جاتی تھیں۔ آج بھی ماہرین کے مطابق کئی خفیہ سرنگیں اتنی مضبوط اور پیچیدہ ہیں کہ ان کی مکمل لمبائی اور راستہ معلوم کرنا مشکل ہے۔ قلعے کے اندر زندگی ایک مکمل چھوٹے شہر کی طرح تھی۔ فوجی کیمپ، گھوڑے، ہاتھی، کھانے پینے کے انتظامات اور شاہی محل کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے ذخائر اور کنویں بنائے گئے۔ 3 بڑے کنویں، خاص طور پر مرکزی کنواں، نہ صرف پانی کی فراہمی بلکہ فوجیوں اور ہاتھیوں کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ شاہی مسجد، جس کے ستون اور حفاظتی حصے سورج کی روشنی اور سائے کے حسین مناظر تخلیق کرتے تھے، اور رانی محل یعنی قلعے کا محل ملکہ قلعے کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے تھے۔ یہاں کے ہر کونے میں دفاعی منصوبہ بندی، فوجی تربیت اور شاہی زندگی کے مظاہر واضح نظر آتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے قلعے نے کئی دور دیکھے۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد ہمایوں نے قلعے پر قبضہ کیا، مگر اس کی اصل فوجی اہمیت کم ہو گئی۔ مغل حکمران، خاص طور پر اکبر اور جہانگیر، یہاں مختصر قیام کے لیے آئے، مگر باغات یا جمالیاتی تزئین و آرائش کی کمی کی وجہ سے قلعے کو مغل حکومت کے لیے مکمل طور پر پسند نہیں کیا گیا۔ بعد میں سکھوں نے قلعے پر قبضہ کیا اور کئی دہائیوں تک گکھار اور سکھ حکمرانوں نے اس کی نگرانی کی۔ برطانوی دور میں اس کا فوجی استعمال ختم ہو گیا، مگر روہتاس قلعہ آج بھی اپنی اصل شکل میں تقریباً مکمل محفوظ ہے۔ قلعے کی ہر دیوار، ہر برج، ہر دروازہ اور ہر خفیہ سرنگ فن تعمیر اور اسلامی خطاطی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ سہیل دروازے کی بلند دیواریں، ششی دروازے پر نیلی ٹائلیں، شاہی مسجد کے ستون اور رانی محل کی سنگ تراشی سب ایک زندہ داستان سناتے ہیں۔ یہ قلعہ صرف مضبوط دیواریں نہیں بلکہ انسانی حکمت، طاقت اور عزم کا زندہ شاہکار ہے۔ قلعے کے اندر آباد روہتاس گاؤں صدیوں سے موجود ہے اور آج بھی لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اسکول، مساجد، بازار اور زندگی جاری ہیں، اور یہ قلعہ آج بھی اپنی تاریخی اہمیت اور انسانی محنت کا مظہر ہے۔ یونیسکو نے اسے عالمی ورثے کی حیثیت دی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی شان دیکھ سکیں۔ قلعے کی اندرونی زندگی، فوجی تربیت، شاہی محل، مساجد، قدم بقدم کنویں اور خفیہ سرنگیں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں ایک مکمل معاشرتی نظام اور دفاعی حکمت عملی کس طرح کام کرتی تھی۔
मरकज़ी कुआं और शाही कुएं पानी की फराहमी के साथ साथ फौजियों और हाथियों के लिए अहम सहूलत फराहम करते थे, और खुफिया सुरंगें ना सिर्फ हिकमत अमली बल्कि किले की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती थीं। रोहतास किला हमें याद दिलाता है कि ताकत, हिकमत और अज़्म की कहानियाँ सदियों बाद भी जिंदा रहती हैं। शेर शाह सूरी की बसीरत, मंसूबा बंदी और अदलो इंसाफ की मिसाल आज भी हमारी आंखों के सामने है। ये किला एक यादगार है जो सदियों की हिकमत, ताकत और इंसानी मेहनत को आज के वक्त तक जिंदा रखता है। हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर बुर्ज और हर खुफिया सुरंग हमें ये कहानी सुनाता है कि किस तरह एक हुक्मरान की हिकमत और इंसानों की मेहनत सदियों बाद भी दुनिया के लिए सबक आमूज रह सकती है।